کی آواز میں جہانوں کی اداسی سمٹ آئی تھی۔ بہتی چاندنی رات کے زہر میں بدلنے لگی، ہر جانب چھایا فسوم مانند پڑنے لگا تھا۔ اس پر آشکار ہو گیا کہ اس کی بہن، اس کی ماں اور اس کے گھر والے سب اپنے اپنے کام بخوشی سے سر انجام دے رہے تھے۔ وہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ رہے تھے، وہ اس کے بغیر بھی اپنے کام کر سکتے تھے، لیکن جب تک وہ انہیں میسر تھا تب تک وہ اس سے کسی گدھے کی طرح کام لیتے رہے تھے۔ وہ اس کی خوشیوں کو کھا گئے تھے، وہ اس کی جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ گئے تھے۔ وہ سب کام کر سکتے تھے لیکن وہ اس کی موجودگی میں کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گلابی سی نمی گھلنے لگی تھی۔ وجدان پھیلی پھیلی آنکھیں لیے چھت کو تک رہا تھا۔ کمرہ دھم سادھے اس کی کہانی کا اختتام سننے کو بےتاب لگتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اسی حالت میں مر گیا اور کہانی ختم ہو گئی۔ سارے کمرے کی فضا میں اس قدر گہری خاموشی گھل گئی تھی کہ دو نفوس کی سانسوں تک کی آواز بآسانی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ ایک ڈارک کہانی تھی پھپھو، کیا آپ کو پتا ہے؟ وجدان کی آواز کچھ لمحوں بعد ابھری تھی، لیکن نازنین نے اسے جواب نہیں دیا۔ کروٹ بدل کر خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ اسے اکثر کہانیاں یوں ہی تکلیف میں چھوڑ جایا کرتی تھی۔ وجدان نے اسے کروٹ تبدیل کرتے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے مزید اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے پھپھو نے ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا تھا۔ جانے پھپھو کے پاس ہمیشہ اتنی اداس کہانیاں کہاں سے آتی تھی؟ جانے پھپھو کو ہیپی اینڈنگ والی کہانیاں کیوں نہیں آتی تھی؟ جانے پھپھو کیوں ہمیشہ ایسی ہی کہانیاں ڈھونڈ لیا کرتی تھیں جن میں انسانی تاریکی کے سیاہ پہلو موجود ہوتے تھے۔ وہ چھت کو تکتا خاموشی سے بہتے خیالات کی زد میں قید لگتا تھا، اور نازنین اپنے وجود کو چھو کر محسوس کر رہی تھی، کیا وہ اب تک انسان ہی تھی؟ صد شکر کہ وہ اب تک انسان ہی تھی۔ اگلی صبح ویسے ہی طلوع ہوئی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے وجدان کو کالج ڈراپ کیا اور پھر یونی چلی آئی۔ آج وجدان کی وین نہیں آئی تھی، لیکن اس کا ٹیسٹ تھا جس کی وجہ سے اس کا کالج جانا بہت اہم تھا۔ آج یونی میں بھی بہت زیادہ کام تھا۔ نازنین کو سر تک اٹھانے کی فرصت نہ مل سکی۔ کتابوں کو ترتیب وار شیلف میں لگانے کے لیے وہ اٹھی اور پھر کئی گھنٹوں اسی کام میں جٹی رہی۔ کچھ نئی کتب کا اضافہ بھی کیا گیا تھا، سو انہیں بھی ٹھکانے لگانے کا ذمہ اس کے سر ہی تھا۔ الہام کتابیں ایشو کر کے طلباء کو دے رہی تھی، ساتھ ساتھ تاکید بھی جاری تھی کہ وہ اسے وقت پر دے جائیں، لیکن ایسا بہت کم ہوا کرتا تھا۔ اکثر طلباء تو لی گئی کتابیں دینا بھول ہی جاتے تھے اور پھر انہیں کلاسز میں جا جا کر اس طرف متوجہ کیا جاتا تھا۔ امتحانات کا دورہ شروع ہونے والا تھا، اسی لیے لائبریری کی جانب آمد رفت بڑھ چکی تھی۔ نازنین نے کتب کو ترتیب وار متعلقہ شیلف تک پہنچایا، پھر فہرست تیار کرنے لگی کہ کون سی کتاب کس جگہ ملے گی۔ چھٹی کا وقت ہوا تو آہستہ آہستہ لائبریری سے طلباء کا رش کم ہوتا گیا۔ وہ الہام اور چند ایک کو لے نازنین الہام اور چند ایک کولیگ البتہ اب تک لائبریری میں ہی تھے۔ لنچ پر چل رہی ہو؟ الہام نے کندھے سے بیگ ٹانگتے ہوئے کہا تو اس نے بھی گردن پیچھے پھینک کر لمحے بھر کے لیے دکھتی گردن سستائی تھی۔ پھر الہام کو دیکھا۔
کینٹین چلو کچھ کھا لیتے ہیں پہلے، کب سے کام میں مصروف ہو، الہام نے نازنین سے کہا۔ لیکن اب بھی کام باقی رہتا ہے۔ نازنین نے کتابوں کے بھاری کارٹنز کو دیکھا تو جو اب تک اپنی جگہوں سے دور تھے، اور انہیں رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ہو جائے گا یہ کام نازنین، پہلے چل کر کچھ کھا لو، ویسے بھی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے تمہاری، گھر پر تو کھانا ڈھنگ سے کھاتی ہو نا تم۔ راہداری میں ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے الہام نے اس کی جانب دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں کھاتی ہوں، میں نے پوچھا ڈھنگ سے کھاتی ہو؟ اس نے آدھے چاند جیسا اینک ناک پر ذرا نیچے کر کے اسے گھورا تھا، اور نازنین ہنستی تھی۔ ڈھنگ کا مجھے پتا نہیں، بس اتنا پتا ہے جو بھی پکتا ہے کھا لیتی ہوں۔ آخری دفعہ کب تم نے اپنا پسندیدہ کھانا بہت رغبت سے کھایا تھا نازنین؟ اس نے افسوس سے گردن ہلا کر اس کی لاپرواہی پر چوٹ کی تھی۔ نازنین کے چہرے پر جانے کیوں ایک سایہ سا لہرایا۔ اس آخری رغبت سے کھائے کھانے کے ساتھ جو تکلیف دہ یادیں وابستہ تھیں، وہ انہیں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔